اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اسلمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے جتنے بھی حضرات مسلمان بھائی مرد و خواتین جتنے بھی میرے ساتھ اس وقت میرے اس چینل کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں، جڑ چکے ہیں، میں ان کے لیے خصوصی طور پر دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان تمام کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے اور درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھ کر اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی نیو ویورز ہیں جو میرے چینل پر ابھی نئے آ رہے ہیں، ان تمام کو سب سے پہلے تو میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اور تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ صرف اس نیت اور مقصد کے ساتھ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہم درست لفظ کے ساتھ قرآن پاک کو کیا کر سکیں، پڑھ سکیں۔ انشاءاللہ عزیز اس چینل کے تھرو آپ کو تعلیم القرآن، علم التجوید، قراءت، جتنے بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ علوم فنون ہیں ان کے متعلق انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے گی انشاءاللہ عزیز۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا علم التجوید کورس کا لیسن 96 ہے اور 96 لیسن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں قرآن پاک کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے پر ثواب دیا جاتا ہے تو وہیں اگر آپ قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اگر آپ اس انداز کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں کہ آپ کے پڑھنے سے قرآن پاک کے حروف کیا ہو رہے ہیں، چینج ہو رہے ہیں، رد و بدل آ رہا ہے، حرکات و سکنات میں جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے، درست تلفظ کے ساتھ آپ مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، تو وہاں جو اس کا درست معنی ہوگا وہ غلط معنی ہو جائے گا اور غلط معنی کی وجہ سے آپ کو بجائے ثواب کو کیا ملے گا؟ الٹا گناہ ملے گا۔ آج کی بس اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو اتنی ہی انفارمیشن دینی ہے، بتانا ہے کہ وہ کون سی روایت ہے جس میں جو ہے وہ غلط قرآن پاک پڑھنے والوں کے حوالے سے جو ہے وہ وعید بتائی گئی ہے، بیان بتایا گیا ہے۔ اس روایت کے اندر جو قرآن پاک کو غلط پڑھتے ہیں ان کے متعلق اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور بجائے ان کی رضا کے کیا ملے گی ہمیں؟ ناراضگی کا ہمارا سبب بنے گا۔ تو ناظرین اکرام، آج کے اس لیسن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ علم التجوید کے خلاف پڑھنے والوں کو جو ہے وہ کیا عذاب ہوتا ہے اور کیا وعید ہے ان کے متعلق روایت کے اندر۔ تو روایت جو ہے وہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب قارئ بالقرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر الٹا کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ وہ پڑھتے تو اس نیت کے ساتھ ہے کہ ہمیں ثواب ملے، لیکن وہ بجائے ثواب کے کیا ملتا ہے؟ گناہ ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ قرآن پاک درست تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ اگرچہ آپ پوری رات قرآن پڑھتے رہیں، پورا دن قرآن پڑھتا رہیں، اگر آپ تلفظ کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو آپ کو ثواب نہیں بلکہ کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں، ہم عربی نہیں عجمی ہیں، ہمیں ہماری عربی زبان نہیں ہے اور عربی زبان میں قرآن اترا ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ اس کا معانی کیا ہے۔ تو جب اس کے مطالب اور معانی ہی چینج ہو جائیں گے تو آپ کو ثواب کے بجائے کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ تو ناظرین اکرام، آج اگر اللہ کریم نے ہمیں موقع دیا ہے تو یہ مفت میں آپ کو یہ چیز فراہم کی جا رہی ہے، تو آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ کافی حد تک فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو بھی اس چینل کے ذریعے قرآن پاک کو درست لفظ سکھا سکتے ہیں، قرآن پاک درست لفظ کے ساتھ پڑھنا سکھا سکتے ہیں، بلکہ خود بھی جو ہے وہ وقت نکال کے اس کو چینل کو اول تا آخر جتنے بھی کمپلیٹ لیسنز ہیں علم التجوید کورس کے، وہ آپ دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق آپ کیا قرآن پاک کو درست لفظ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت امید ہے کہ آپ کو میری بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی جو میں آج کرنا چاہتا تھا۔ آج آپ کے ساتھ یہی بات میں نے شیئر کرنی تھی کہ قرآن پاک کو درست لفظ کے ساتھ جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں ان کو بجائے ثواب کے کیا ملتا ہے؟ گناہ ملتا ہے۔ اور وہ روایت میں موجود ہے واضحاً، رب قارئ بالقرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پر الٹا کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک درست لفظ کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو پڑھتے رہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، تو یہی قرآن آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا، آخرت میں بھی اور قبر میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ یہ قرآن شفیعاً یعنی شفاعت کرنے والا ہے، جو اپنا اس قاری ہے جو
پڑھنے والا ہے بروز قیامت یہی قرآن جو ہے اپنے پڑھنے والے کی کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا اور اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی تھا اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کسی بھی قسم کا کوئی آپ کے ذہن کے اندر کوئی کویشچن ہو، سوال ہو، تو آپ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹ کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں؟ پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے پھر آخر میں درخواست کروں گا کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، دوسروں تک شیئر کیجئے تاکہ ہم سب جو ہے وہ اس کار خیر میں کیا ہو جائیں؟ شامل ہو جائیں۔ اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ مجھے ڈھیر دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔